والمسلمین والمسلمات اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له اللهم صل على محمد وآل محمد۔ جو چیز رب کے پاس نہیں وہ چیز جب بندے کے پاس آ جاتی ہے تو بندہ رب تو نہیں بنتا، نبی بھی نہیں بنتا، نبوت کا دروازہ بند ہے، لیکن ولی بن جاتا ہے، غوث بن جاتا ہے، کتب بن جاتا ہے، ابدال بن جاتا ہے، نقیب نجیب ابرار بن جاتا ہے، اللہ کا محبوب اور اللہ کا دوست بن جاتا ہے۔ وہ چیز جو بندے کے پاس ہے اور رب کے پاس نہیں۔ اللہ کھاتا نہیں کھلاتا ہے، کھانا اللہ کے پاس نہیں۔ اللہ پیتا نہیں پلاتا ہے، پینا اللہ کے پاس نہیں۔ اللہ کے پاس رونا نہیں ہے، اس لیے اللہ رونے والے کو پسند کرتا ہے۔ اللہ کے پاس سونا نہیں ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اونگ نہ ہے، اس لیے اللہ جل شانہ ایسے بندے کو پسند کرتا ہے جو جاگ کے اللہ کو منائے۔ جو صفات بندے میں آ جائیں وہ اللہ جن سے پاک ہے، عاجزی سے پاک ہے، رونے سے پاک ہے، فقر سے پاک ہے، غربت سے پاک ہے، تنگ دستی سے پاک ہے۔ وہ چیزیں جو اللہ کے پاس نہیں ہیں وہ چیزیں لے آئیں اپنے وجود میں، اپنی زندگی میں، اپنی ترتیب میں۔ اللہ پاک اس کو پسند کرتے ہیں۔ پھر وہ ایک چیز وہ بھی ہے جو خود اللہ کے پاس بھی ہے اور بندے کے پاس بھی ہے، وہ ہے بندوں کو کھلانا، بندوں کو پلانا، بندوں کو سلانا، ان کی ضرورت کو دیکھنا، بندوں کو دینا۔ اب جب لفظ آتا ہے نا بندوں کو دینا، تو اس دینے میں پینا، کھانا، روٹی، ضروریات، زندگی، یہ ساری چیزیں دینے میں آ جاتی ہیں۔ جو اللہ پاک کے بندوں کو دیتا ہے اللہ اس کو دیتا ہے۔ جو اللہ پاک کے بندوں کو، جو اللہ کے بندوں کو کا خیال کرتا ہے اللہ اس کا خیال کرتا ہے۔ اللہ کو دینا پسند ہے، اللہ کو صلہ رحمی پسند ہے، میرے رب کو صدقہ پسند ہے، مال کا دینا پسند ہے۔ یہ نعمتیں وہ ہیں جو سعادتیں میرے رب نے بندوں کو دی ہیں، اور خوش قسمت ہے جو اللہ کے بندوں کو دیتا ہے، جو اللہ کے بندوں کو دیتا ہے۔ اللہ لوٹاتا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سخی تھے، حضرت عثمان غنی سخی تھے، اور صحابہ اہل البیت امام حسن حسین بڑی بڑی ہستیاں سخی تھے۔ ایک دفعہ قحط پڑ گیا، حضرت عثمان کا غلوں سے بھرا ہوا اونٹوں کا ایک بہت بڑا قافلہ سینکڑوں اونٹوں پہ آیا، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ تقسیم کرنا چاہا، بھائی اس کو موبائل بند کرا دو اس کا، وہ تقسیم کرنا چاہا، لیکن تاجر آ گئے اور آ کے کہنے لگے کہ آپ غلہ ہمیں بیچ دیں، کیا لیں گے؟ انہوں نے کہا میں نے یہ لیا ہے۔ اس نے کہا آپ کو 1% منافع دیتے ہیں، کہ نہیں مجھے اس سے زیادہ ملتا ہے، 2، 3، 4%، 10% منافع دیتے ہیں۔ کہا مجھ سے 70% ملتا ہے مجھے۔ 70% کیسے مل سکتا ہے؟ ممکن ہی نہیں ہے کہ 70% منافع مل جائے، ممکن ہی نہیں۔ اس نے مجھے ملتا ہے۔ آپ نے کیا کیا؟ غلہ سارا اتروایا اور اتار کے ڈھیر کر دیا، اور اعلان کیا کہ مکہ کے مدینہ منورہ کے جتنے بھی مسکین ہیں ان سب سے کہیں کہ وہ غلہ لے جائیں۔ تو تاجروں نے کہا آپ تو کہتے تھے مجھے 70% ملتا ہے، آپ نے تو سارا غلہ تقسیم کر دیا۔ پر میں نے اللہ کے وعدوں پہ یقین کیا ہے،
میرا اللہ کہتا ہے کہ 70% ملے گا، 70% ملے گا، اور اللہ پاک نے 10% سے لے کر 70% کا وعدہ کیا، اور 70% سے اگلا وعدہ بھی ہے، واللہ یضاعف لمن یشاء، چاہے میں اس سے زیادہ بڑھا دوں، واللہ واسع علیم، میں ہی جانتا ہوں کہ میں کتنا وسیع دینے والا ہوں، کتنا زیادہ دینے والا ہوں، کتنا زیادہ عطا کرنے والا ہوں، مجھے پتا ہے، بندوں تمہیں پتا نہیں ہے۔ اللہ کو دینا پسند ہے، اور اللہ کو دینا بہت پسند ہے، دینا بہت پسند ہے، اتنا پسند ہے، اتنا کہ میرا اللہ کہتا ہے میرے بندو، اگر تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو تم ایسا کرو، کھجور کا آدھا حصہ دے دو، مجھے وہ پسند ہے، عطا میرے رب کو پسند ہے اور اس کے حبیب کو پسند ہے، جود و سخا میرے رب کو پسند ہے اور اس کے حبیب کو پسند ہے۔ 9 ہجری میں حاتم طئی کی بیٹی صفانہ قیدی بن کے آئی، اس کے سر پہ چادر نہیں تھی، حضور نے فرمایا حضرت بلال کو، بلال میری چادر کملی اٹھاؤ، اس کے سر پہ ڈھانک دو۔ بلال کہنے لگے حضور آپ کی چادر کا تار تار نور سے بھرا ہوا ہے، برکتوں سے بھرا ہوا ہے، نبوت کی خیروں سے بھرا ہوا ہے، یہ تو مسلمان نہیں ہے۔ فرمایا حضور نے، بلال بیٹی جس کی بھی ہو بیٹی ہوتی ہے، اس کا سر ڈھانک دو۔ انہوں نے سر ڈھانک دیا تو آپ نے فرمایا تو حاتم طئی کی بیٹی ہے، بڑے باپ کی بیٹی ہے، بڑے باپ کی سخاوت اور کریمی کی وجہ سے میں تجھے آزاد کرتا ہوں۔ اس نے عرض کیا حضور میں بھی کریم کی بیٹی ہوں، میں بھی سخی کی بیٹی ہوں، اکیلی نہیں جاؤں گی۔ قبیلہ طے کے، حاتم طے قبیلہ تھا، قبیلہ طے کے جتنے بھی یہ قیدی ہیں، عورتیں اور مرد ہیں، ان کو ساتھ لے کے جاؤں گی، آپ شفقت فرمائیں، ان کو معاف فرما دیں، درگزر فرما دیں، اور جیسے مجھے آزاد کیا ان کو بھی آزاد کر دیں۔ بڑے باپ کی بیٹی، نسبتوں کا تعلق، اسے حفظ مراتب کہتے ہیں، یاد رکھیے گا، نسبتوں کا تعلق، بڑے باپ کی بیٹی، حضور نے اس کی ادا قبول فرمائی، درخواست قبول فرمائی، اور حضور نے سب کو آزاد کر دیا۔ تو وہ خواتین رونے لگ گئیں اور روتے روتے فرمایا حضور دنیا کی قید سے آزاد کیا ہے، اب جہنم کی قید سے بھی آزاد کرا دیں اور کلمہ بھی پڑھا دیں۔ دنیا کی قید سے آزاد کیا ہے، اب جہنم کی قید سے بھی آزاد کرا دیں اور کر دیں اور کلمہ پڑھا دیں۔ کریمی اللہ کو پسند ہے، اس کے حبیب کو پسند ہے، محبت اللہ کو پسند ہے، اس کے حبیب کو پسند ہے۔ اپنے بندوں پہ محبت کرنا، اپنے بندوں پہ شفقت کرنا۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے کہ میری والدہ فوت ہو گئیں، درس بہت سنتی تھیں، ابکری کو بہت مانتی تھیں، لوگوں کو ابکری کے وظیفے تسبیح بتاتی تھیں، میری والدہ بتاتی تھیں۔ کہنے لگے کہ میری والدہ فوت ہوئی تو میں نے خواب میں دیکھا، کچھ عمل نہیں کیا، ایسے خواب میں آ گئے۔ بعض وقت ضروری نہیں کہ مرحوم کسی عمل کر کے خواب میں آئے، بعض وقت خود بخود خواب میں انکشاف ہو جاتا ہے، اظہار ہو جاتا ہے۔ تو کہا میرے خواب میں آئیں، تو مجھ سے کہنے لگے بیٹا تو مجھ سے پوچھے گا میری بخشش ہوئی یا نہیں ہوئی؟ میں نے کہا اماں میں آپ سے پوچھوں گا، لیکن بیٹا میری بخشش ہوئی ہے، میں ابکری کے وظیفے اور ٹوٹکے لوگوں میں پھیلاتی تھی اور لوگوں کو نفع ہوتا تھا، بس وہی وقت وظیفے اور ٹوٹکے میرے لیے ترازو میں اتنا بڑا وزن بن گئے، اتنا بڑا وزن بن گئے کہ لفظ تھا کہ ترازو کی بھی آوازیں نکلنے لگیں۔ جیسے لفظ میں کہوں، انہوں نے تو نہیں کہا، میں کہوں کہ لفظ ترازو کی بھی چیخیں نکل گئیں، ترازو کی بھی آوازیں نکلنے لگیں، اتنا زیادہ وزن تھا اس کا، اتنا زیادہ وزن تھا۔ اللہ کو خیر خواہی پسند ہے،
اللہ پاک کہتے ہیں میرے بندوں کی خیر خواہی کرو، انہیں مال دو، انہیں چیزیں دو، انہیں پانی پلاؤ، انہیں کھانا کھلاؤ۔ اپنی مخلوق حتیٰ کہ بے زبانوں کی خیر خواہی پسند ہے، بے زبانوں کی بھی خیر خواہی اللہ کو پسند ہے۔ کتنے ایسے تھے جن کو بے زبانوں کی وجہ سے ولایت ملی، کتنے ایسے تھے جن کو بے زبانوں کی وجہ سے تونگری ملی، اور کتنے ایسے تھے جن کو بے زبانوں کی وجہ سے اللہ کا تعلق ملا اور اللہ کی دوستی ملی، بے زبانوں کی وجہ سے۔ یہ جو صدقہ ہے، صدقہ میں نے ایک دفعہ بھی عرض اور کئی دفعہ عرض کیا، کبھی کوئی ایسا صدقہ کریں جو دل کو ہلا دے، تن کو ہلا دے، من کو ہلا دے، اندر ہلا دے۔ کبھی کوئی ایسا صدقہ کریں جو تن کو من کو ہلا دے، اندر ہلا دے۔ اتنا زیادہ دیں۔ دنیا کی زندگی کے مال خرچ کرتے ہوئے ہمیں وحشت اور دہشت نہیں ہوتی، فخر سے بتاتے ہیں کہ یہ میری گھڑی اتنے کروڑ کی ہے، یہ میری گھڑی اتنے لاکھ کی ہے، یہ میری فلاں چیز اتنی مہنگی ہے، فخر سے بتاتے